بسم الله الرحمن الرحيم. سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہ ایک زہر ہے، اس کو مت کھاؤ۔ جو دنیا کی لالچ میں پھنسا ہوا ہے وہ میری جماعت سے نہیں ہے۔ جو شخص دین کو دنیا پر مقدم نہیں رکھتا وہ میری جماعت سے نہیں ہے۔ اس کو ذرا سمجھائیں۔ جی جزاک اللہ حسن الجزا۔ محترم کوثر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ بات یہ ہے کہ یہ حضرت مسیح السلام کی تعلیم کا ایک اقتباس ہے جو کہ کشتی نوح میں حضور نے بیان فرمایا۔ دیکھیں اس کے اندر جو تمثیل بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ گناہ ایک زہر ہے، اس کو مت کھاؤ۔ گناہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم کو اگر کوئی زہر دیا جائے تو وہ اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اس کی جسمانی زندگی کو ختم کر دیتا ہے وہ۔ اسی طرح گناہ ہے، گناہ انسان کی روحانیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ جھوٹ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں اور قرآن مجید نے جھوٹ کی مذمت اور اس سے بچنے کی بارہا ترغیب دی ہے۔ جب انسان جھوٹ بولے گا تو اس کی روحانیت کیا ترقی کرے گی؟ یہی وہ بنیادی زہر ہے جو آگے چل کر ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ جھوٹ انسان بولتا ہے پھر آگے چوری کرنے لگے گا اور برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے زہر ہیں جو کہ بڑے بڑے نتائج پیدا کرتے ہیں اور روحانیت کو مسخ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اگلی بات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنا، تو یہ تو ایک بہت ضروری چیز ہے کہ دین کو مقدم رکھے گا تو دنیا اس کے پیچھے پیچھے چلے گی، لیکن اگر وہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو پھر نہ دنیا ہی ملے گی نہ دین ہی ملے گا۔ یہ تو ایک واضح علامت تھی جو تفسیر کبیر میں سورہ ضحیٰ کی تفسیر میں مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں بیان کر دیا ہوا ہے۔ اب جو ہے دنیا کے پیچھے بھاگنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنے مسلمان ہیں جب یہ دین کے ساتھ تھے تو دنیا ان کے پیچھے پیچھے تھی، لیکن جب یہ دنیا کے پیچھے بڑھ گئے اور دنیا کے خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، نہ دنیا ہی ملی نہ دین ہی رہا۔ تو یہ مسیح موعود علیہ السلام نے وضاحت سے بیان کیا کہ دنیا کمانا بھی ضروری ہے، لیکن یہ ہمیشہ پیش نظر ہے کہ دین ہر معاملے میں مقدم رہے، تبھی ایک سچا مسلمان ہو سکتا ہے، تبھی اس کے جو وہ کماتا ہے مال اس کے اندر برکت ہوگی۔ لیکن اگر دین کو قربان کر کے وہ دنیا حاصل کر رہا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔